اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ محبت پر کسی کا زور ہوتا ہے، یہ تو بس ہو ہی جاتی ہے، کب اور کہاں اور کیسے کچھ پتہ نہیں چلتا، بس کوئی ایسا جس کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے، پھر چاہے کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا زندگی میں آ جاتا ہے جو ساری دنیا سے الگ ہو، جس کے ہونے سے سب کچھ ہو اور آپ اس کو اپنا سب کچھ مانتے ہوں۔ مگر کہاں ایسا ہو پاتا ہے کہ آپ کسی کو دل سے اپنا مان لیں اور وہ آپ کا ہو بھی جائے۔ زندگی بہت ظالم ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک حقیقت میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حارث، جو میرا بہت اچھا دوست اور میرا کزن بھی تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے دل کی ہر بات شیئر کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تایا ابو کی بیٹی کی شادی تھی، اور ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ سب کزن اتنے عرصے کے بعد ایک ساتھ مل رہے تھے۔ شادی پر سب کزنوں نے مل کر بہت انجوائے کیا۔ مہندی پر کیا کرنا ہے سب نے مل کر اس کی پلاننگ کی۔ حارث تو تھا ہی بہت جوشیلا، چاہے گانا بجانا ہو، ڈھولک کی بات ہو یا پھر ڈانس ہو، ہر کام میں آگے آگے۔ مہندی کی رات ہم سب دیر تک بیٹھے رہے۔ حارث تو واقعی ہی ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب سب بڑے سو گئے تو اس نے اپنا پلان عمل میں لایا۔ آدھی رات کو ہم سب بنا بتائے سب کو گھر سے باہر آئس کریم کھانے کے لیے آئے تھے، اور صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ہم اکیلے تھے، بلکہ دلہن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ ہم سب نے بہت مزہ کیا۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور ہم سب اس بات سے بے خبر کہ اگر کوئی جاگ گیا تو کیا ہوگا۔ جب ہم سب گھر میں داخل ہوئے تو حیرت سے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب جاگ رہے تھے اور تایا جان کا غصہ اف اللہ بیان نہیں کر سکتی۔ اتنی عزت تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہوئی ہوگی۔ خیر، غلطی ہماری تھی، اس لیے ہم سب ہی چپ رہے کیونکہ عافیت اسی میں تھی۔ بہت عزت ہونے کے بعد ہم سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ رات ہماری زندگی کی یادگار ترین رات تھی۔ عزت تو ہوئی مگر حارث کی وجہ سے ہم سب نے بہت انجوائے کیا۔ اس دن جب صبح ہم سب نیچے گئے تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اور کتنی عزت ہونی ہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ سب بارات کے آنے کی تیاری میں لگے تھے۔ رات کو کیا ہوا کسی کو یاد ہی نہ رہا۔ سب تیار ہو کر ہال میں آ گئے۔ آگے آگے آہستہ آہستہ کر کے مہمان آنے لگے۔ بارات کا بھی انتظار ہو رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آواز دی کہ بارات آ گئی۔ سب بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ سب کا پھولوں سے استقبال کیا گیا، سب رسمیں ادا کی گئیں، اور انہی رسموں کے درمیان ایسا بہت کچھ ہوا جس کا علم ہم سب کو نہ ہو سکا۔ حارث کا بار بار حال میں آنا مجھے کچھ عجیب لگا، مگر پھر سوچا کہ شادی ہے، اس لیے دراصل ہمارے خاندان میں لڑکوں کی کچھ حدود ہیں۔ بے شک ہم کزنوں میں کوئی بھی تکلف نہیں، اور ہمارے گھر والوں میں سے بھی ان کو بھی ہم سے کبھی کچھ نہیں کہا، مگر خاندان والوں کی کچھ روایات ہیں اور ہم کو وہ دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں۔ خیر، جو بھی تھا شادی ہو گئی، مگر یہ شادی میرے پیارے کزن کی زندگی کو بدل دے گی کبھی سوچا نہ تھا۔ سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے۔ سب بہت ہی مصروف تھے کیونکہ تایا جان کا اصول ہے کہ ہر کام وقت پر ہی ہونا چاہیے۔ خیر، تیار ہو کر میں اوپر آئی کہ حارث سے پوچھوں کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں، تو حیران رہ گئی، وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے آگے جا کر پوچھا کہ خیریت تو ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ تو میری نظر بیڈ پر پڑی، کپڑے ہی کپڑے تھے۔ میں نے حیرت سے حارث کو دیکھا اور پوچھا یہ سب کیا ہے؟
تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پہنوں۔ میں نے کہا جب تم نے سوٹ سلیکٹ کر رکھا تھا تو پھر کیا ہوا، مگر وقت کم تھا اس لیے زیادہ کچھ نہ کہا اور اس کی مدد کرنے لگی۔ آخر کار ایک پر ہم دونوں کی مرضی مل گئی اور ہم سب ولیمے پر چلے گئے۔ یہ روپ جو حارث کا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری کزن سونیا جس کی شادی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مردوں اور عورتوں کا ایک ہی حال تھا، سب ہی بیٹھے تھے۔ تبھی میری نظر حارث پر پڑی جو مسلسل ایک ہی لڑکی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو یہ خیال بھی نہ رہا کہ کوئی اس کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ دنیا سے بے خبر اپنی ہی ایک دنیا میں بسا رکھا تھا۔ اچانک میرے آنے پر نظروں کو ادھر ادھر گھمانے لگا جیسے کوئی اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں خاموش رہی کہ یہاں بات کرنا مناسب نہیں۔ گھر آتے ہی میرا صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا اور حارث سے بات کرنے میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی حارث نے خود ہی بات شروع کر دی، کیونکہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو ہم ایک دوسرے سے شیئر ضرور کیا کرتے تھے۔ اب بتا رہا تھا کہ سارا اس کی زندگی میں اتر گئی ہے۔ سارا دولہا کی بھائی کی کزن تھی اور سب رسموں میں آگے آگے تھی بھی اتنی پیاری کہ کوئی ہوتا تو دل دے دیتا، اور یہ تو حارث تھا۔ آج مجھ کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ہے، یہ کوئی اور۔ اس کی باتیں سن کر مجھ کو بس یہی احساس ہوا کہ سارا ہی اکیلے سب کچھ ہے، اور یہ بات کہ سارا کی نظروں نے بھی حارث سے ہونے والی محبت کی حامی بھری تھی۔ حارث کی ہمت ان چیزوں نے بڑھا دی تھی۔ اب اس کی زندگی میں اس کو کچھ حاصل کرنا تھا تو وہ سارا ہی تھی۔ اس کی زندگی سارا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگی یہ سوچا نہ تھا۔ خیر سے شادی ختم ہو گئی، اس لیے سب کو گھر واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے سوچا 4 دن کی محبت ہے، ختم ہو جائے گی، کیونکہ جوانی کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ مگر مجھ کو کیا پتا تھا کہ جس کو میں 4 دن کا کہہ رہی ہوں وہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گی۔ دن گزرتے گئے، کافی دن حارث سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ واپس آ کر یونیورسٹی اور پھر گھر وقت ہی نہ مل پایا کہ حارث سے بات ہو۔ پھر ایک دن وہ خود بخود آ گیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو اس کو میرا خیال تو آیا۔ ہم دونوں کافی دنوں بعد ملے تھے تو ظاہر ہے بہت سی باتیں تھیں بتانے کو، مگر وہ خاموش تھا، میں ہی بولے جا رہی تھی۔ پھر جب وہ کافی دیر بعد بولا کہ ارم تم کو پتہ ہے کہ سارا کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی کہ جو باتیں اس نے اس دن کی تھیں، سچ میں وہ اپنی محبت میں اتنا آگے چلا گیا تھا جس کو اس نے جوانی کی محبت سمجھ کر اگنور کر دیا تھا، وہ تو حقیقت تھی، اور ایک ایسی حقیقت جو اس کے دوست کی زندگی کو دیمک کی طرح ختم کر رہی تھی۔ اتنے دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا اس نے نہیں سوچا تھا۔ سارا اور حارث ایک دوسرے سے مل کر محبت کی قسمیں لیتے رہے، جینے مرنے کی قسمیں کھاتے رہے۔ حارث نے سارا کو وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ ابھی اس نے بات کرنی ہی تھی کہ سارا کی کال آئی کہ اپنے امی ابو کو مت بھیجنا۔ میں نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تو حارث رونے لگا۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی قیمتی چیز کے چھن جانے پر روتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی اس کی ایسی حالت دیکھ کر۔ پھر میرے بار بار سمجھانے پر وہ چپ تو ہو گیا، تو میں نے پھر سے شروع کی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا۔ تو حارث نے بتایا کہ سارا نے اتنے دن جو وقت اس نے گزارا بہت اچھا تھا اور شاید وہ اس سے محبت بھی کرتی، مگر حارث وہ انسان نہیں جس کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے۔ اس کو ایک ایسے انسان سے شادی کرنی ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ میں حیران ہوئی اور پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ کیا تم اس کو پرفیکٹ نہیں لگتے ہو؟ اور کیسے پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ اچھا خاندان، اچھی جاب، اچھا گھر، اور کیا چاہیے اس کو؟ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہوں اس کے لیے پرفیکٹ، اس کے لیے سب کچھ میں نہیں ہوں۔ اس نے بس میری محبت کو مذاق سمجھا۔ اس نے مجھ پر
کسی اور کو فوقیت دی، صرف پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے۔ اس کے لیے میری محبت وقت گزارنا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور میں بے بس اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہی حارث ہے جو زندگی سے بھرپور، ہر ایک کو خوش رکھنے والا۔ میں اس کو بہت سمجھایا کہ زندگی ایک انسان پر ختم نہیں ہوتی، مگر میرا کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ 2 دن کے بعد خالہ کی کال آئی کہ حارث نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب ہسپتال چلے گئے، ICU میں تھا، سب دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی کہ حارث کو ہوش آ گیا۔ باری باری سب گئے، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے اتنے قریبی عزیز کو اس حال میں دیکھوں۔ ہمت کر کے میں اندر داخل ہوئی۔ حارث کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے سامنے ہمت رکھنی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور لڑنے لگی کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم کو کسی کا بھی خیال نہ آیا؟ بس اتنا کہا کہ اب محبت پھر نہ ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ نہ بولا، اور ایسی خاموشی کے بعد ضرور کچھ ہوا کرتا ہے، اور ہوا بھی کہ حارث چلا گیا۔ اسی خاموشی میں ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس نے اپنی بات سچ کر دی کہ محبت پھر نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔